پہلے زمانے میں بھی اور کوئی نفل نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، لیکن صبح اٹھ کے خود غیبت والے کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا، یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس سے۔ نیکی کرنا، نیک اعمال کرنے سے زیادہ بد اعمال سے بچنا ہے۔ اب میں تمہیں شیطانی شرور بتا رہا ہوں، کبھی بھی یہ بات یوں سمجھو کہ بات لمبی ہو جائے گی، یوں سمجھو کہ جب دیکھتا ہے شیطان یار یہ آدمی تو بہت پکا ہے، نماز قرآن میں بھی بہت پکا ہے، ذکر میں بھی بہت پکا ہے، ذکر چھوڑنے کی ترغیب دوں گی ڈر جائے گا، میں ذکر چھوڑ دوں، نماز چھوڑ دوں، اور خوفزدہ ہو جائے گا وہ۔ کوئی تم سے بولی یار تو نماز پاگل ہو گئی، یہ تو شیطان ہے، تو وہ کہتا نہیں اب اس کو یہ ترغیب نہیں دے گی، یہاں سے تو بچ گیا۔ پھر اب ہمارے یہاں دل دماغ میں یہ بھی نہیں آتی بات کہ نماز چھوڑ کے نہیں پاتی ہو جائے گا، قرآن چھوڑ کے یہ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ان لوگوں پر یہ حملہ کرتا ہے، کہتا ہے ان کے اعمال کو گندا کرو، خراب کرو، گندا کرو، خراب کرو۔ اب وہ ان کے پاس آ کے ان کی کان میں تھوک مارتا ہے کہ تیری بیوی یہ کر رہی ہے، تیرے بچے یہ کر رہے ہیں، مسجد میں فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، بس میں بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے دل میں آ کے رہا ہے یہ سب بیٹھا ہوا آدمی ہے، نماز سے نہیں پڑھتا، یہ جھوٹ پر بولتا ہے، یہ باہر دھوکہ بولتا ہے، ہاں بیٹھے بیٹھے اس کے بارے میں گندے خیال آ رہے ہیں۔ یہ گندے خیال آ نہیں رہے، یہ کوئی تیرے دل میں ڈال رہا ہے، اس لیے ڈال رہا ہے کہ تجھے اپنے آپ کو اپنے دل اور دماغ کے اوپر تمہیں دروازے لگائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل مشائخ سے پوچھ کر اپنے دل کے دروازے کو بند کرو جہاں سے شیطان گھستا ہے، وہ دروازے تمہیں تو بند کرنا نہیں آتے۔ دماغ کی گندی سوچ کا وہ دروازہ بند کرو جس سے گندی سوچ آتی ہے۔ ہم خیالات میں بالکل آزاد ہیں۔ میں تو حیران ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے گندے خیال آ رہے ہوتے ہیں دماغ میں، نماز پڑھتے پڑھتے لوگوں کو گندے خیال آ رہے ہیں، پڑھے گندے خیال آ رہے ہیں، ایک کا نہیں پتا تھا کہ بس جیسی میں نماز شروع کرتا ہوں اتنے گندے گندے خیال، پوری نماز میں مجھے گندے خیال آتے رہتے ہیں، میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں گندے خیال شروع ہو جاتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے گندے خیال، جب میں کوئی نیک کام کروں مجھے گندے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل شیطان کی بخشش ہے۔ کیوں ہے میں یہ بتا رہا ہوں، کیوں ہے اس کا دل سخت؟ دل سخت کا کیا مطلب ہے؟ کہتا نماز روزہ ہر زکات سب کرو اور گناہ کے کام بھی خوب کرو، گناہ کے کام بھی خوب کرو، اس میں نہیں۔ ماشاء اللہ سے حضرت صاحب ہیں، مسجد کے سیکرٹری ہیں، ماشاء اللہ تحجد گزارے، اور شادی کے اندر مووی بنوانے تصویر کھلانے سب سے پہلے جا کے بیٹھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا عجیب بات ہے، اتنی عجیب بات۔ یعنی ان کو سکون اور اطمینانی گناہ کر کے ملتا ہے۔ تو اب میں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا مفہوم جس کا دل سخت ہے وہ اللہ سے اور دور، نیک اعمال کر کر کے بھی اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، نماز تمہیں گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب سمجھے میری بات، یہ قرآن میں اتنی طاقت اور قوت ہے، اتنی طاقت اور قوت ہے کہ یہ اگر اس قرآن کا اثر تیرے پر نماز کا اثر ہو تو تیری زبان سے چھریاں چل سکتی ہیں لیکن تیری زبان جھوٹ تو نہیں بول سکتی۔ اگر قرآن تیرے اندر موجود ہے، نماز کا نور تیرے میں موجود، قرآن کا نور تیرے اندر موجود، اور ذکر کا نور تیرے اندر موجود، تیری آنکھ کبھی غیر نارمینہ عورت کو نہیں دیکھ سکتی، تیری زبان غلط بول نہیں سکتے، تیرے کان غلط نہیں سن سکتے، جس کے اندر قرآن کا نور ہے کوئی غلط تو چاہیے، وہ ایسے ایسے وہاں سے ایسے کا بھاگے گا، کوئی غلط چیز سامنے آئے گی ایسے اندھا ہو جائے گا، بند کرے گا آنکھوں کو، زبان کوئی غلط بات رسول بھگوان کی پکڑ کے ایسے ابو بکر سے پکڑ کے کھینچ لے گا، لیکن جس کے اندر قرآن کا نور نہیں ہے، حدیث کا نور نہیں ہے، وہ تو خود بیٹھ کے شروع کرے گا، خود شروع کرے گا بیٹھ کے۔ کیا یہ ابو ہریرہ یا سب غیبت سے بچو، مسلمان بھائی کی یا 1000 نفلیں، یہ 1000 نفل پڑھنے والا افضل ہے، یہ غیبت سے بچنے والا افضل ہے؟ آپ نے ابو بکر 1000 نفل اور غیبت سے بچنا، یعنی ایک طرف اتنا بڑا عمل کرنا اور ایک طرف اتنے بڑے عمل سے رکنا،
اللہ کے رسول اپنی زبان میں فرما رہے ابو بکر یہ ہے ابو ہریرہ، پہلے تو آپ نے فرمایا کہ غیبت سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا 1000 نفل نہیں 10,000 مرتبہ نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ گویا کیا بچنا بتا اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے فرما رہے ہیں 10,000 مرتبہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد قرآن پڑھنا، اس کے بعد رکوع میں تسبیح پڑھنا، سجدے میں تسبیح پڑھنا، التحیات پڑھنا، نبی پر 10,000 مرتبہ درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو نماز کے بعد غیبت سے بچنا، دیکھو میں کتنا میں نے آسان کر کے سمجھائی یہ بات 10,000 نماز کے، کیونکہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے بعد پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ وہ اللہ کے نبی بھی فرما رہے جو نماز تمام اعمال کا مجموعہ ہے، تمام عمل، نماز میں قرآن بھی ہے، نماز میں تسبیح بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، نماز میں ثنا بھی ہے، نماز میں التحیات بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نمازوں میں آنکھوں کی حفاظت بھی ہے، نماز میں کان کی بھی حفاظت ہے، نماز میں دماغ کی بھی حفاظت ہے، نماز میں اللہ کا دھیان بھی ہے، گویا کہ اللہ فرما رہے کہ قرآن 10,000 مرتبہ قرآن پڑھنا تیرا، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا تیرا، اس سے زیادہ افضل تیرا غیبت سے رکھنا ہے۔ اب بتائیے اب میں نے کس طرح آپ کو ابھی سمجھائی؟ اس لیے عموماً جو لوگ مشائخ کے زیر یافتہ نہیں ہیں، کسی اہل اللہ سے صحبت نہیں ہے، ان کا کوئی شیخ نہیں ہے، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ان کا شیخ تو شیطان ہے، ان کا بڑا ہی شیطان ہے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، کہتا ہے تجھے نماز پڑھا کر اور قرآن پڑھا کر اور دین پڑھا کر تجھے دوزخ کی آگ میں لے کے جاؤں گا۔ میں نے بھی بہت پڑھا تھا، میں بھی دوزخ میں گیا ہوں، تو بھی پڑھ، تو بھی دوزخ میں جا۔ ساتھ آپ کہتا ہے کہ ایک طرف زانی حاجی زانی اور جو شرابی اور یہ غیبت اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک طرف جو ہے حاجی جہنم میں جا رہے ہیں۔ ارے حاجی صاحب، ارے نوازی صاحب، فلاں صاحب نے فرمایا ایک آدمی نیک اعمال بہت بڑے بڑے کرتا ہے، بڑے جیسے میں بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، پوری رات بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں۔ ان سے پوچھا آپ ایک طرف اتنا نیک کام کرتے ہو دوسری شراب پیتے؟ کہتے ہیں وہ نیک کام بھی اللہ کو کرنا ہے، کچھ دکھانا ہے اور اپنے نفس کو بھی تو کچھ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیسے کفر کے بول بولتے ہیں۔ ایک طرف مسجدیں بنوا رہے ہیں، میں کیا بتاؤں، ادھر میں نام نہیں لیتا، ساری وہ مسجد حرام پیسوں سے بن گئی، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، پڑھی نہیں جاتی تھی ہم سے تو نمازی، اب تو مسجد سے بھی ہم محفوظ نہیں ہیں، ساری مسجد حرام کے پیسوں سے بن گئی، خوش نہیں آتا، خود نہیں آتا، کیا کریں آج؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ وقت آ رہا ہے کہ اپنے گھر کی مسجد کونے میں بناؤ، اپنی مسجد گھر کے کونے میں بناؤ، اور وہاں ایک وقت آئے گا کہ جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہو جائے گا اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ اب لمبی حدیث سے میرے پاس وقت نہیں، تو میں تمہیں آپ کی حدیث سمجھا رہا ہوں، خدا ایسی لاکھ تم یہ حدیث پڑھتے رہو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسے چاروں طرف تم دیکھو، چاروں طرف فوراً نیک کام کرنے کے بعد گناہ کرنے کو دل جاتا ہے، دل سخت۔ میں پھر بتا رہا ہوں اب کس سختی، یعنی یوں سمجھو اگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہ بھی تو کرتا جا رہا ہے تو اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ایسا ہم کو کہتے ہیں ایک من دودھ جمع کیا گائے بکری سے نکال کر صرف ایک قطرہ پیشاب کا کو گندا کر دیتا ہے، ایک قطرہ بس، پوری رات قرآن، پوری رات تہجد، اصل سے لے کے عشاء تک تہجد، اصل سے عشاء تک جو خوب قرآن، اور تیرا گھر جا کے تھوڑا سا غیبت کرنا۔ یہ ٹی وی تو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کبھی ٹی وی دیکھنے والوں کو خدا کا دھیان نماز روزے میں حاصل نہیں ہوتا، اتنی گندی، اتنی ظلمت بڑھتی ہے، اتنی ظلمت اندر بڑھتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اللہ نے مجھے بول دیا 40 نقصان میں تمہیں ٹی وی کہتے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں ایک بالکل ناکارہ جاہل گوار آدمی سے پتہ نہیں کتنے لکھے، اور مفتی عبداللہ سکروی صاحب نے تو وہ اپنی ٹی وی کی تباکاریوں میں واقعہ بھی لکھا ہے کہ اوپر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہے، نیچے مانے کا بیٹا آ جاؤ مغرب میں جلدی آ گئی ہے، بس آ رہی ہوں کرتے جلدی آؤ مغرب آزادیں شروع ہو گئی، امی کو تو ایسی ہے، اور کنڈی لگا کے آزادیں ہو رہی ہیں اور وہ ناچ دیکھ رہی ہے ٹی وی کے اندر۔ مانے سے جائے بیٹا آ جاؤ، اور ٹی وی کی آواز تیز کر دی، ناچ کی آواز اور تیز کر دی۔ تو دیکھا تھا نا مجھے ہمارے سامنے وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اتنی زور سے گانے لگائے ہوئے، اب کھانا کھا رہا ہے، ناچتا جا رہا ہے،
دیکھ رہے ہیں کھانا ناچ رہے، دوزخ کا اندھارا، شیطان کا پٹو، لیکن معصوم ہے بیچارے. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ معاف کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے ہاتھ میں نہ آئے. ہیرے لیکن بادشاہ کے ہاتھ میں ہیرا آ جائے تو تاج میں لگ جاتا ہے. یہ سب ہیرے ہیں، سب کے تو یہ ہیرے ہیں، جنگے نہیں ہیں. ایک حسین خوبصورت نوجوان لڑکی سبھی کی چاہیے لے کے اس کے منہ میں مل دو تو انہیں پتا ہے بہت حسین اور خوبصورت، لیکن وقتی تو ان سے کالت ملی ہے. ایسے ہر مسلمان بہت قیمتی ہے ہمارے یہاں، لیکن شیطان نے گناہوں کی کالت ملی ہے. یہ ہیرا اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کو کیسے کندھن کر دے گا. اس ہیرے کو، اس مسلمان ہیرے کو یوں نکال کر اللہ رسول کے ساتھ جوڑ دے گا، پھر اس کی چمک پوری دنیا دیکھے گی. اور یہ جو اللہ والے چمک رہے ہیں، جیسے تاج میں تاج لگتا ہے، سامنے ہیرا لگا دو. پہلے بادشاہوں کے لگے تھے تو نور نکلتا تھا، آپ کو بولتے تھے ان کے ساتھ سے پورے محل میں جگمگاتے ہیں نور ہیرا، بہت مشہور ہے. اب بھی وہ میرے خیال سے کہیں ہے ترکی میں کہیں پر ہے، اتنے بڑے ہال میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اندر اگر جائے تو آدمی کی آنکھیں چلی آ جاتی، اتنا اس میں سے روشنی نکل رہی ہے. اس ہیرے کو اگر تاج میں لگا دیا جائے، بادشاہ کے تاج میں چمکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ہیرے، یہ بڈھا ہیرا ہے، یہ جوان ہیرا، یہ عورت ہیرا ہے. وقتی شیطان نے کالا کر دی ان کے دلوں سے. اس ہیرے کو اس کے اندر سے نکالو، گناہوں سے نکالو کالا سے، اور اس کو کسی اللہ والا اس کو نکالے، اس کے پاس آئے اور پھر یہ اس ہیرے کو لے کے اللہ کے رسول سے جوڑ دے، باقی ساری دنیا میں چمکے گا. اور جو اب تک چمک رہے ہیں کیوں چمک رہے؟ تکلیف والی صاحب کیوں چمک رہے؟ عبد السکندری صاحب کیوں چمک رہے ہیں؟ حاجی عبداللہ کیوں چمک رہے ہیں؟ کیوں چمک رہے ہیں؟ بات علی صاحب کیوں چمک رہے ہیں پوری دنیا میں؟ ہے کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں آ کر اس نے ان کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا. جتنا نبی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ان کی اتنی روشنی پھیلتی جا رہی ہے. جتنا نبی کے ساتھ اتنا تم نور بنتے جاؤ گے، نور. اور جب تم نور بنو گے، روشنی بنو گے، جو تمہارے پاس آئے گا کہتے ہیں تمہارے اس کو اپنے عیب تمہارے اندر نظر آئے گا. تمہارے پاس آ کے پتہ چلے گا میری نماز کچھ نہیں ہے، میرا روزہ کچھ نہیں ہے، میرا حج کچھ نہیں ہے، میری تصویر کچھ نہیں ہے. پھر تمہیں اپنے عیب، جیسے اندھیرے میں سانپ بچھو لپٹے میں ہو، سانپ بچھو لپٹے میں ہو اور سمجھا رسی جب لائٹ ہوا تو تمہیں سانپ بچھو ہے، پھر ڈرے. جب تک کہ دنیا کے اندھیروں میں پڑے ہوئے، گناہوں کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی جب کسی اللہ والے کے پاس مستقل آنا شروع ہو، آہستہ آہستہ روشنی آ رہی، پھر اس کو پتہ چلے گا یا اللہ میں تو غیبت کر رہا ہوں، میں تو حرام کھا رہا ہوں، میں تو بیوی پہ ظلم کر رہا ہوں، میں تو بچوں پہ ظلم کر رہا ہوں، بچوں کو ہاتھ پکڑ کے سینما لے کے جا رہا ہوں، بچوں کو یہ ٹی وی لا کے وہ ایل سی ڈی لا کے میں خود دے رہا ہوں، خود لا کے دے رہا ہوں. یعنی میں نے اپنے میں نے کو کہا میں کہا ٹی وی آپ نے کہا، میں نے کہا تم نے اپنے ہاتھوں اپنے بیوی بچوں کو دوزخ میں پہنچا دیا اور ان سے دوزخ کا دروازہ کھول دیا کہ جاؤ میرے بیوی بچوں دوزخ میں جاؤ. یہ میرا موضوع نہیں، یہ تو اللہ والوں کے پاس آگے پتہ چلے گا. الحمدللہ جب سب سے پہلے سردی کے بعد پورا گھر میں ٹی وی رکھ کے میں نے ان کی بیوی بیٹوں سے پوچھ رہی تھی، انہوں نے پیچھے رکھا، سب نے ڈنڈے لی اور سب نے بیوی بچے نے سب نے بالکل اس کو توڑا. اللہ کے مہینہ مجھے اللہ نے ایسی ملا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوا دوں. میں حیران. اب مجھے بتاؤ اپنی سگی ماں کے سامنے سے بیوی سے صحبت کرتا ہے یا اپنے بچوں کے سامنے سے بیوی سے صحبت کرتا ہے؟ کتنے اور کرے تو کتنے، یعنی ماں یا بچے کتنے ناراض اور کتنا غصہ، کتنی شرم اور بےغیرتی کی بات ہے یا نہیں؟ جو قرآن اللہ نے تجھے دیا ہے اور اس قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی نافرمانی سے رک، اسی قرآن کے ایک آدمی ٹی وی کے سامنے لے کے بیٹھے ٹی وی دیکھے، مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں مرے گا بھی ایمان کا